السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص آپ کی برائی کر دے، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی شخص مجمع عام میں آپ کی برائی کرے اور آپ کے اندر کے عیب سب لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے، تب آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی شخص آپ کا عیب تنہائی میں صرف آپ کو بتائے، تب آپ کا ریئیکشن رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی شخص آپ کا عیب بتائے اور وہ کسی تیسرے شخص کے تھرو آپ کو سننے کو ملے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، تب آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم اس ایک ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر تو کوئی شخص آپ کی برائی کر رہا ہے اور وہ آپ کی برائی مجمع عام میں کر رہا ہے، آپ کے تعلق والوں میں آپ کے سامنے کر رہا ہے، آپ کے دوست احباب میں کر رہا ہے، تو آپ کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس برائی کرنے والے کی بات کو غور سے سنیں۔ اگر تو وہ بات صحیح کر رہا ہے، جو عیب آپ کے اندر حقیقتاً موجود ہے، یقیناً وہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ اگر دوست ہوتا تو وہ آپ کی برائی یا آپ کا عیب جو ہے، آپ کا عیب وہ صرف اور صرف آپ کے سامنے بتاتا، جہاں سننے والا کوئی تیسرا نہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ یہ برائی آپ کی سب کے سامنے کر رہا ہے، یقیناً وہ آپ کا دشمن ہے۔ لیکن آپ کے پاس اس بات کو لینے کے دو سینیریو ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کی بات کو غور سے سنیں۔ اگر وہ عیب جو وہ بتا رہا ہے وہ آپ کی ذات کے اندر موجود ہے، تو آپ خود اس کی اصلاح کر لیں۔ بہرحال وہ کرنے والا آپ کا دشمن ہے، اور اگر یہی برائی کوئی عیب ایسا بتا رہا ہے جو آپ کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس کی بات کو چھوڑ دیں اور اپنے اللہ پر یقین رکھیں کہ کوئی شخص جتنا مرضی چاہ لے، جو کچھ مرضی چاہ لے، وہ جتنا مرضی صاحب اقتدار ہو، جتنا مرضی طاقت والا ہو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کوئی بھی شخص آپ کو ذلت و رسوائی میں نہیں لے کے جا سکتا۔ کوئی شخص آپ کی عزت خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر آپ کی غلطی نہیں ہے اور آپ کی خطا نہیں ہے اور کوئی آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہا ہے، تو آپ بے فکر رہیں، اللہ کے انصاف پر یقین رکھیں۔ کوئی بھی شخص جتنا مرضی چالے، وہ آپ کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ عزتوں کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایسا کرنے والا شخص ایک وقت آئے گا کہ وہ جان جائے گا کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، اور اس کو اپنے غلط کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ آپ اگر اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو برا بنائیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی شخص کہہ دیتا ہے تم پاگل ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ہمارے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہمارا ذہنی توازن درست ہے، لیکن ہم لوگوں کا ایک ریئیکشن یہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں پاگل کہہ دے، ہم بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت ہونے کے باوجود اتنا ایگریسو ہو جاتے ہیں، اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں ہم واقعی میں ہی پاگل ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے اس رویے کو بھی بدلنا پڑے گا۔ بہرحال دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہی عیب صرف اور صرف آپ کے سامنے بتا رہا ہے، جہاں آپ دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہے، تو آپ یقین مانیں، آپ ایسے شخص کی قدر کریں۔ وہ شخص آپ کا بہت زیادہ مخلص ہے، چاہنے والا ہے وہ شخص آپ کا، اور عموماً ایسا کرنے والے بڑے مخلص دوست بھی ہو سکتے ہیں، استاد بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی باتوں کو ایک نیگیٹو سینس میں جا کر لیں گے تو یقین کریں کہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کا اچھا چاہنے والے ہیں، آپ خود بخود ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پر آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی مخلص آپ کو آپ کا عیب بتا رہا ہے تو آپ کے پاس ایک بڑا ہی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر اس موجود عیب کو ختم کریں، کیونکہ دوست، استاد اور والدین ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ جو شخص ہے جسے میں چاہتا ہوں، یا میرا بیٹا ہے، میرا دوست ہے، یا میرا شاگرد ہے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے، یہی اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں اور کامیاب ہو، اپنے ہر عیب کو، ویکنس کو ختم کرے، اوورکم کرے، اور زندگی میں اور زیادہ کامیاب ہو۔ تو آپ کو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگر یہی برائی آئے آپ کی، اور آپ کو یہی برائی کسی تیسرے شخص کے تھرو سننے کو مل رہی ہے کہ کوئی شخص
آ کے یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ کے اندر یہ والا عیب موجود ہے، یا فلاں شخص نے یہ کہا ہے کہ آپ تو ایسے ہیں، یا فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو اگر کوئی آپ کے سامنے ایسی بات کہہ رہا ہے تو یہاں میں اپنی بات کا جواب شیخ سعدی کے الفاظ میں کہوں گا۔ ایک شخص شیخ سعدی کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، اے شیخ، فلاں جو ہے آپ کو گالی نکال رہا ہے اور اس نے آپ کو یہ کہا ہے۔ اب ہم ہوتے تو ہم کہتے کون ہو گیا، کس کی جرت ہو گئی ہمیں ایسا کہنے والا، لیکن شیخ سعدی ایک بڑے فہم و فراست رکھنے والے، ایک تدبر رکھنے والے، ایک بڑے عظیم اور روحانی اسکالر بھی ہیں۔ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ گالی فلاں شخص نے نکالی، اس نے تیر ہوا میں چھوڑا تھا، تو نے وہ تیر لا کر میرے سینے میں آ کر گھونپ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی تیسرا شخص آپ کے بارے میں بات کہہ رہا ہے تو پہلی بات ہے کہ آپ اس کی تصدیق کریں۔ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم پہلے اس کی تصدیق کر لو۔ تو ہمیں پہلے تصدیق کرنی چاہیے تاکہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرتے۔ اور آپ کو ایک مشورہ دوں گا، ایک نصیحت کروں گا، کبھی بھی اگر تیسرے شخص کے تھرو آپ کو کوئی بات سننے کو مل رہی ہے تو جو شخص کہنے والا ہے آپ اس سے براہ راست بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک تیسرے شخص کو بیچ میں واسطہ بنائیں، کیونکہ جب بھی دو لوگوں کی باتوں میں کوئی تیسرا آتا ہے تو وہ بات کی انڈرسٹینڈنگ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کا عیب بتا رہا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسا کہا تو پہلے تو اس کی تصدیق کریں۔ اگر وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو آپ اللہ کے انصاف پر یقین رکھیں۔ اگر آپ کے اندر عیب موجود نہیں ہے تو بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر وہ شخص چاہ کر ہر جگہ آپ کی ذلت اور رسوائی کرنا چاہے تب بھی یاد رکھیں عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں ایک شعر بھی لکھا کہ لوگ ہمارے بارے میں بہت ساری افواہیں پھیلا دیتے ہیں اور ہمارے کردار پر کہیں ایسے داغ بھی لگا دیتے ہیں کہ جن کا ہم نے خیال بھی نہیں کیا ہوتا، جن کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو آخر میں آپ کے سامنے ایک شعر بھی رکھنا چاہتا ہوں اپنا، سماعت فرمائیں۔ میرے کردار پر کچھ داغ ایسے بھی تھے جن کا تصور میرے وہم و گماں میں نہ تھا۔ میرے کردار پہ کچھ داغ ایسے بھی تھے جن کا تصور میرے وہم و گماں میں نہ تھا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا نتیجہ، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی برائی کر رہا ہے تو آپ کے اندر وہ عیب موجود ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ اگر وہ عیب آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو اللہ کے نظام پر، اس کے انصاف پر یقین رکھیں۔ کوئی بھی شخص چاہ کر آپ کی عزت خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔